اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت یا پھر قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک میں وہ کون سی خاص نشانی ظاہر ہوگی جس سے معلوم ہو سکے گا کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے؟ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کیا احکامات ملتے ہیں؟ کیا آنے والے رمضان المبارک میں ایسی ہی کوئی خاص نشانی پوری ہونے والی ہے؟ آج ہم آپ کو قیامت سے قبل آخری رمضان المبارک سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کے اس دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھاک تاریخ تو کجا سال اور صدی کا بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو کہ خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک ہی آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دوستو، علامات قیامت کی احادیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر چند احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو کہ ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت نہ آئے گی جب تک کہ یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ اسلامی کتب کا مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل آخری رمضان المبارک کی بھی ایک اہم نشانی بتلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان المبارک ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی کہ دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگایا جا سکے تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد بے شمار آفتیں ٹوٹیں گی۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور 7 سال تک وہ حکومت کریں گے۔ دوستو، اسلامی کتب اور روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، یہاں تک کہ خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے، اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔
بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شروع کر دیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو کہ وہاں موجود ہوں گے وہ سنیں گے۔ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کر لیں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک جنگل میں پہنچے گی تو ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر یہاں سے شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہم نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف شعبدے ظاہر فرمائیں گے، وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں شہروں میں فرشتوں کے پہروں کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے جب امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے تو شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر مقام لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال اور شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔